بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بندھن میں بندھے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج اسلام اس سمپل چینل کی جانب سے قرآن کہانیوں کے سلسلے کا 8واں قصہ پیش کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید۔ قرآن مجید کی سورہ الانعام رکوع 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ابراہیم پر رات کا اندھیرا ہوا، ایک تارا دیکھا، فرمایا کہ تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، فرمایا کہ مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب جگمگاتا سورج دیکھا تو فرمایا کہ اس کو تم میرا رب کہتے ہو تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ اے میری قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں اس ایک کا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ناظرین، مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ناظرین، اسی زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، یا یہ ستارہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد اور پجاری بن گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ ناظرین، غور کیجئے کہ کتنا دلکش طرز بیان اور کس قدر مؤثر طریقہ استدلال ہے۔ نہ کوئی سخت کلامی ہے، نہ کسی کی دل آزاری، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس لگا کر اس کو غصہ دلانا ہے۔ بس اپنے مقصد کو نہایت ہی حسین پیرائے اور خوبصورت انداز میں قوم کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر دیا۔ ہمارے سخت گو اور سخت زبان مقررین کے لیے اس میں ہدایت کا بہترین درس ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نرمی برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا قرآن کہانی کے سلسلے کا قصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اعلان توحید کس طرح کیا۔ ناظرین، ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔